اہل جنت جنت میں کھائیں گے پئیں گے. اہل جنت کی دعوتوں کا سلسلہ جو ہے صبح اور شام جاری رہے گا، صبح بھی اور شام کو بھی. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار ہوگا. کھانے پینے کے سب اشیاء جو جنتی چاہتا ہے وہی اس کو فوراً ملے گا. جب اتنے کھانے جو ہے زیادہ ہوں گے تو یہ جنتی کا قوت کتنا ہوگا، اس کا طاقت کتنا ہوگا، کتنا کھائیں گے پئیں گے. اس بارے میں ایک عظیم حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے، اس حدیث کو امام الطبرانی نے لایا ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. وہ رقم الحدیث بھی یہ ہے 1630. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل من اہل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمره. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت اور جماع میں سب آدمیوں کے برابر جو ہے طاقت دیا جائے گا. اہل جنت کی رفع حاجت کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ کھانے سے قبل تھا. پیٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، صرف جو ہے خوشبودار ڈکار اور پسینہ نکلے گا، اس سے جنتی کا کھانا جو ہے ہضم ہوگا. یعنی 100 آدمی کا کھانا جو ہے ایک جنتی، اس کے اندر 100 آدمی کا طاقت ہوگا. اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا. بول و براز تو وہاں پر جنت میں ہے نہیں، بدبو تو ہے نہیں. اہل جنت کو مشروبات اور مأکولات سونے چاندی اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اہل جنت کے آگے سونے کے برتن، سونے کے تال اور سونے کے جام گردش کرائے جائیں گے. ہر من باتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت پل موجود ہے جنہیں تم کھاؤ گے. اس طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. جنتی لوگ ایک ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نصل الى نسائنا في الجنة فقال ان الرجل ليصل في اليوم الى 100 عذراء. رواہ ابو نعیم، حدیث صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا. اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. جنتی کی جو تمنائیں ہوتی ہے وہ سب وہاں پر پورے ہوں گے.
جنتی اگر اولاد چاہے، جتنا اولاد چاہے، تو وہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت جو ہے دے گا، منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے بچے جو ہے حمل ہوگا، اس کے بعد وضع ہوگا، اس کے بعد بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، باپ کے ساتھ کھیلیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي، رواه ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچہ کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا، فوراً۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الذرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته وأستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تبارك وتعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کے قریب گفتگو فرما رہے تھے جنت کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا، بدو آدمی دیہات کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں، سب کچھ ہے لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، فوراً جو ہے وہ اگ جائے گا، بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، اس کو کاٹے گا بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم اب خوش ہو، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں۔ دیہاتی نے عرض کیا واللہ، اللہ کی قسم یہ جنتی ضرور جو ہے قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ وہی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں۔ ہم بدو جو ہے نا دیہات کے لوگ، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کا بات سن کر کے ہنسنے لگے اور مسکراتے رہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں لا رہا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن سنت کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔